جی السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو عائشہ آیت کینیڈا ولاگس۔ کیسے ہیں جی آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم آپ کو گھمائیں گے جی مانچسٹر کا ڈاؤن ٹاؤن ایریا دکھائیں گے۔ آپ لوگ انجوائے کریں بیوٹیفل سے مانچسٹر کے ڈاؤن ٹاؤن کے ویوز، اور اس کے بعد شاید ہم آپ کو یو کے کی پرائم مارک کی بھی شاپنگ دکھا دیں۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں تک ویڈیو بناتی ہوں، بٹ اینی وے جی کیا خوبصورت آرکیٹیکچر ہے۔ یہی آرکیٹیکچر دیکھنے کے لیے تو میں بار بار یو کے جاتی ہوں، کیونکہ یہ کینیڈا میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کینیڈا میں صرف ایک جگہ پہ ایسا آرکیٹیکچر دیکھنے کو ملتا ہے، وہ ہے مونٹریال، جہاں جانے کے لیے کم از کم جو ہے نا 6-8 گھنٹے کی ڈرائیو لگتی ہے۔ تو اس سے بہتر ہے مونٹریال اینڈ کیوبیک سٹی، سو اس سے بہتر ہے بندہ یو کے ہی چلا جائے 6 گھنٹے کی فلائٹ لے کے ہیں۔ تو خیر جی، انجوائے کریں بیوٹیفل سے ویوز۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ولاگ کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل سکے۔ چلیں جی، اب آپ لوگ انجوائے کریں ویوز، اور میں ذرا آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آج کا ولاگ جو ہے نا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ آج جو ہے نا میں آپ لوگوں سے بس صرف دل کی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں انسان کسی سے نہیں کر سکتا، اور بینگ اے سنگل پیرنٹ آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہوتی آپ نے کہ آپ بچے سے کیا ہی شیئر کر لینا۔ تو اسی لیے وہ باتیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، کیونکہ میں اور مجھ جیسی کئی مائیں جو اپنی زندگی میں یہ اکیلے پن کی جنگ لڑ رہی ہیں نا، وہ ہمیشہ اسمائل تو کرتی رہتی ہیں، اپنے کام کرتی رہتی ہیں، اپنے بچوں کو سنبھالتی رہتی ہیں، ہم گھر کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اندر سے ہم کس چیز سے گزر رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں نا، کیا اندر سے وہ جنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ صرف ہمیں پتہ ہوتا ہے یا ہمارے اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے اپنی سنگل موم لائف ان کینیڈا کے بارے میں تھوڑی سی آنیسٹلی کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ سنگل موم ہونا بالکل بھی آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں کوئی سمپتھی لینے کے لیے نہیں کہہ رہی، یہ میں کسی ایسی چیز کے لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ وہ کہتے ہیں نا کوئی سمپتھی دیں یا کوئی ایسی چیز کریں۔ نو، میں بس اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ سنگل موم کی لائف میں نا ایک عجیب سی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ آپ کو خود بھی اسٹرانگ رہنا ہوتا ہے، اور اپنے بچے کے لیے بھی اسٹرانگ بننا پڑتا ہے، اس کو اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے، کیونکہ آپ تھک سکتے ہیں، آپ سارا دن کام کر کے آپ کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کا بچہ اس وقت کا ویٹ کرے گا جب آپ کا کام فنش ہو اور آپ اس کو ٹائم دے سکو۔ تو اس کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپنی ٹینشنیں، اپنی تھکاوٹ، ان سب چیزوں کو کہتے ہیں نا ایک سائڈ پہ رکھنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی کہوں کسی کے سامنے بیٹھ کے آرام سے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاؤں، کہوں میں آج بہت تھک گئی ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، لیکن پھر جو ہے نا خود ہی اپنے آپ کو سنبھالنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، کہ شاید یہی جو ہے وہ سنگل مدرہڈ ہے، یہی سب سے مشکل چیز ہے ایک سنگل مدرہڈ کی زندگی میں، کہ آپ کو اسٹرانگ رہنا پڑتا ہے، چاہے آپ اسٹرانگ فیل کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں۔ 90% لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سنگل مدر ہے، چلو شکر کرو کہ کینیڈا میں تو ہو نا، کینیڈا جیسے ملک میں تو ہو، شکر الحمدللہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں اس چیز میں ناشکری کر رہی ہوں، لیکن جہاں یہاں پہ سہولتیں ہیں وہاں یہاں پہ مشکلات بھی ہیں، یہاں پہ رسپانسبلٹیز بھی ہیں۔ کینیڈا میں بہت سی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، کینیڈا میں رہ کر لائف اپنے ساتھ بہت سی زیادہ رسپانسبلٹیز لے کے آتی ہے، جس میں گھر کا رینٹ ہے، مورگیج ہے، گروسریز ہیں، بلز ہیں، بچے کی ضروریات ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، اسکول کی چیزیں، ابھی جیسے اسکول سٹارٹ ہونے والا ہے، بیک ٹو اسکول شاپنگ۔ یہ کچھ نہیں کہتی، لیکن مجھے تو فیل ہوتا ہے نا کہ اس کی مجھے پتہ ہے کہ اس کو کیا چیز ابھی چاہیے، اور یہ نہیں کہ کوئی بہت زیادہ کوئی بہت لگژری قسم کی چیزیں میں اس کے لیے لوں گی یا کوئی ایسی چیز کروں گی۔ ہاں، اس کے شوز نہیں ہیں پراپر، وہ اس کو شوز چاہیے کیونکہ اسکول جائے گی، تو ایک شو اس کو وہیں پہ اسکول میں رکھوانا پڑے گا، ایک ہی گھر سے پہن کے جایا کرے گی۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ شوز تو بچے کا سائز چینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے تو
میرے پاس کافی پڑے ہوئے ہیں، میرے لائک فرینڈز ہیں یا میری کزن ہے، انہوں نے کافی کپڑے دیے ہوئے ہیں، سو وہ اس کے کافی چل جاتے ہیں. پھر ادھر انگلینڈ میں گئی تھی، وہاں سے بھی بہن نے بہت ساری اس کی شاپنگ کروا کے دی تھی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کریں، جو جو اس کے لیے سوچتے ہیں کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے آسانیاں کریں. لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ہر وقت نہیں کسی کو کہہ سکتے، ٹھیک ہے. ہر چیز اپنا ایک ایکسپینس لے کے آتی ہے، چاہے $5 کی ہو، چاہے $10 کی ہو، چاہے $50 کی ہو، ہے تو صحیح نا. اب اس کا 2 سال سے میں اس کا سنو سوٹ چلا رہی تھی، لیکن اس سال مجھے اس کا سنو سوٹ بھی لینا پڑے گا. اس کی ایج کے بچے کا سنو سوٹ کم از کم $75 to $80 کا آتا ہے، ٹھیک ہے. کاسکو سے بھی لینا تو بھی اتنے تک کا ہی پڑتا ہے، $69 پلس ٹیکس اتنے تک کا ہی جا کے بنتا ہے. سو اب وہ بھی ایک ایکسپینس ہے. اس کے سنو شوز لاسٹ ایئر یہ پہنتی رہی ہے، اب اس سال اس کے پاس سنو شوز بھی نہیں ہیں، اس کے سنو شوز بھی لینے ہیں. تو مطلب یہ کم از کم $200-250 تو سمجھ جائے نا، اس کا ابھی بیک ٹو اسکول کا خرچہ ہے کم از کم، میں بہت بھی کم کروں تو. اور جب آپ سنگل پیرنٹ ہو نا تو نیچرلی ہر رسپانسبلٹی کا ویٹ اور زیادہ فیل ہوتا ہے. کبھی گروسری شاپنگ کرتے وقت بھی سوچنا پڑتا ہے کہ یہ لینا ضروری ہے یا نیکسٹ ویک لے سکتی ہوں، مطلب اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا یا نہیں. میں 4-4 5-5 قسم کے فروٹس لا کے گھر میں نہیں رکھتی ہوں. ایک ویک میں 2 چیزیں لاؤں گی، پورا ویک میں اس کو انہی 2 چیزوں کو بیک اینڈ فورتھ کر کے دیتی رہتی ہوں. پھر نیکسٹ ویک 2 ڈیفرنٹ چیزیں لے آتی ہوں تاکہ مطلب اس کو بھی چینج مل جائے، وہ زیادہ وہ کہتے ہیں نا جیب پہ بھی بھاری نہ پڑے چیز. سو الحمدللہ ابھی تک اس نے کبھی کمپلین نہیں کی کہ میں یہ نہیں لے کے جاؤں گی یا میں وہ نہیں لے کے جاؤں گی. لیکن فیل تو ہوتا ہے انسان کو، ٹھیک ہے. کبھی کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس بھی آ جاتا ہے تو بجٹ اوپر نیچے ہو جاتا ہے آپ کا، کیونکہ گاڑی ہے، گاڑی چلتے چلاتے آپ کو کوئی نہ کوئی اس میں مسئلہ آ سکتا ہے، اس کا آئل چینج کروانا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. ابھی میری گاڑی کا جو مین فرنٹ مرر ہے وہ بروکن ہے، ٹھیک ہے. مجھے گاڑی چلاتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن کیا کریں، پچھلے 1 سال سے میں اسی طرح گاڑی چلا رہی ہوں. ہے وہ پیسنجر سائڈ پہ، شکر ہے لائک ڈرائیور سائڈ پہ نہیں ہے. اگر ڈرائیور سائڈ پہ ہوتا تو پھر تو اس کو رائٹ اوے ٹھیک کروانا ہوتا، لیکن انشورنس وہ چیز کور نہیں کرتی، میں آلریڈی پتہ کر چکی ہوں. سو دیٹس آلسو این ایکسپینس، ٹھیک ہے. سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ سوشل میڈیا پر ہمیں صرف ایک چھوٹا سا پارٹ نظر آتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو جو چیز دکھائی جاتی ہے وہ لگتا ہے کہ جی ہے یہ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، اور پھر یہ اس طرح کی چیزیں باتیں کر رہی ہے، تو وہ ہم کتنا ہی کچھ دکھا سکتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے. کہتے ہیں دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. سو جو گروسری یا جو چیزیں جو شاپنگ آپ کو دکھائی جاتی ہے اس کے بیک اینڈ پہ کیا چیز چل رہی ہوتی ہے، وہ ہر چیز دکھانا، ہر چیز کی پلاننگ اور ہر چیز کی پاسبلٹی بتانا آپ کو لائک اٹس ناٹ پاسبل. ہر چیز کیمرے پہ نہیں ہو سکتی. ہم گھر کلین کر کے ویڈیو بناتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کتنی تھکن تھی وہ کسی کو نظر نہیں آتی. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کسی کی لائف کو صرف سوشل میڈیا کے کچھ منٹس دیکھ کر جج نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کو لگتا ہوگا کہ جی ریسٹورنٹس جاتی ہے، ریسٹورنٹس میں جا کے کھانا کھاتی ہے، آپ کو کیا پتا کہ وہ لائک آدھا پونا گھنٹہ انسان سپینڈ کرنے کے لیے اگر جاتا ہے، وہ پتہ نہیں کتنے دنوں بعد جا رہا ہے، آپ کو وہ ویڈیو مل رہی ہے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں اور نیکسٹ ویڈیو میں کوئی ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے کا گیپ ہو، لیکن میں نے وہ چیز شیئر ہی نہ کی ہو کوئی اور چیز. تو جیسے اب یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں یہ اپریل کی بنی ہوئی ہے جب میں یو کے گئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی میں بھی تھک جاتی ہوں، ٹھیک ہے. میں آپ لوگوں سے ایک آنیسٹ بات شیئر کروں گی کہ کبھی کبھی میں بھی تھک جاتی ہوں. کبھی کبھی میں بھی سوچتی ہوں کہ کاش کوئی کہے کہ تم فکر مت کرو میں سنبھال لیتی ہوں یا میں سنبھال لیتا ہوں. کبھی کبھی بس ایک وہ ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کا یہ کہہ دینا کہ ڈونٹ وری آئی ایم ہیئر، بہت بڑی بات ہوتی ہے. مجھے بھی آہستہ آہستہ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ کسی دوسرے انسان کا انتظار نہیں کرنا. کبھی کبھی خود کو خود ہی سنبھالنا پڑتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ اللہ پر بھروسہ رکھنا پڑتا ہے. جب مجھے لگتا ہے نا کہ مجھ سے نہیں ہو رہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں
اور پھر پتہ نہیں کہاں سے ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک وہ ہمت مل جاتی ہے. تو میرے لیے سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے نا وہ میری بیٹی ہے. جب میں اپنے بیٹی کو دیکھتی ہوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے اسٹرانگ، مجھے اس کے لیے اسٹرانگ رہنا ہے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھی لائف بنانی ہے، ٹھیک ہے. دنیا جو بھی کہے، جس طرح کی مرضی باتیں کرے میرے پروفیشن کے بارے میں، میری اس چینل کے بارے میں، یا میری لائف کے بارے میں، یا میرے بارے میں، دنیا جو مرضی کہے، جو کہتی ہے کہتی رہے، لیکن مجھے اس کی لائف کو اچھا بنانا ہے، اس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے، اس کی جائز خواہشات کو پورا کرنا ہے. یہ نہیں کہ اس کی کوئی ناجائز خواہش ہے، ٹھیک ہے. کبھی کبھی اس کو جو ہے نا شاید پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں کتنی ٹینشن میں ہوں، کتنی اسٹریس میں ہوں. وہ بس ایک اسمائل کر دیتی ہے نا تو میری ساری ٹینشن جو ہے نا اس ٹائم ختم ہو جاتی ہے، بالکل سے کہتے ہیں نا مائنس آؤٹ، وہ والا حساب ہے. سو مجھے لگتا ہے کہ جو ماں کا مدرہڈ کا بیسیکلی کہہ لینا، ماں بننے کا یا مدرہڈ کا سب سے جو بیوٹیفل پارٹ ہوتا ہے نا وہ بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بچے کے لیے بہت کچھ سیکریفائس کرتے ہیں، لیکن پھر اس کی ایک اسمائل آپ کو جو ہے نا اتنا اسٹرانگ بنا دیتی ہے کہ آپ پھر سے موٹیویٹ ہو کے پھر سے اس محنت کو، اس لگن کو دوبارہ سے سٹارٹ کر دیتے ہیں. سو لوگ کیا کہیں گے، وہ لائف میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ اگر ہم ہر ڈیسیجن لوگوں کے اوپینین کے اکارڈنگلی لینے لگے نا تو ہم اپنی لائف کبھی نہیں جی سکتے. لوگ آپ کو تب بھی جج کریں گے جب آپ کچھ نہیں کریں گے، اور تب بھی آپ کو جج کریں گے جب آپ کچھ کریں گے، ٹھیک ہے. سو اس لیے اب میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی انرجی ان چیزوں پر لگاؤں جو میری اور میری بیٹی کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہر کسی کو ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر کسی کو جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. سو ہر کسی کو اپنی پرسنل لائف میں وہ کہتے ہیں نا انوالو کرنا بھی ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہی رہنی چاہیے. باقی میں کہوں گی یہ میں نے جو لاسٹ 14 ایئرز گزارے ہیں نا، جو اپنے ابو کی ڈیتھ کے بعد گزارے ہیں، اس سے میں نے صرف ایک ہی چیز جو ہے نا سیکھی ہے، وہ ہے اللہ پہ بھروسہ کرنا. ٹھیک ہے، ہم پلاننگ کرتے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں ہوتا وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. سو کبھی کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ لائف میں یہ سچویشن کیوں آ رہی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے پاس ہمارے لیے کوئی اور بہتر پلان ہو. اس لیے اگر آپ بھی کبھی کسی مشکل فیز سے گزر رہے ہو نا تو ہوپ لیس مت ہوں، اپنی دعا کو مت چھوڑیں، اپنی محنت کو مت چھوڑیں، اور اللہ سے امید مت چھوڑیں. الحمدللہ فار ایوری تھنگ. جو ملا اس کا بھی شکر، اور جو نہیں ملا شاید اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت تھی. سو اگر ابھی تک آپ لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آج صرف میں ہی بات نہ کروں، آپ لوگ بھی میرے ساتھ اپنی سٹوریز کو شیئر کریں. اگر آپ سنگل پیرنٹ ہیں، سنگل مدر ہیں، تو کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ آپ کی لائف کا سب سے ڈیفیکلٹ پارٹ کیا ہے. کیا وہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز ہیں؟ کیا وہ لونلینس ہے؟ کیا وہ آپ کے بچوں کی رسپانسبلٹی ہے؟ یا پھر لوگوں کے کامنٹس اور اوپینین، مطلب ان کی ججمنٹس؟ ٹھیک ہے. یا اگر آپ سنگل موم نہیں بھی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں سنگل مدرس کو سب سے زیادہ کیا چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایموشنل سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ، یا صرف کسی کا یہ کہہ دینا کہ آئی انڈرسٹینڈ؟ میں آپ کے کامنٹس کا ویٹ بھی کروں گی اور ان کو ریڈ بھی کروں گی، کوشش کروں گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک کامنٹ کی جو ہے نا وہ کسی اور دوسری مدر کو اسٹرینتھ دے. ٹھیک ہے، جیسے میری ویڈیوز پہ کئی دفعہ مجھے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا موٹیویٹ کرتی ہیں. سو آج بس اتنی سی دل کی بات تھی. میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میری لائف بھی پرفیکٹ نہیں ہے، میری بھی ڈیفیکلٹ ڈیز آتے ہیں، لیکن میں ہر دن اٹھتی ہوں اپنی بیٹی کے لیے، اپنے لیے، اور اللہ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہوں. اگر آپ کو میرا یہ آنیسٹ ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. اگر آپ پہلی بار چینل پہ آئے ہیں، اور کامنٹس میں اپنی سٹوری ضرور شیئر کریں. اور میں آپ لوگوں سے ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں
کہ اگر آپ بھی کسی مشکل سچویشن سے گزر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں. اللہ سب کو آسانی دے. اللہ ہمیشہ جو ہے نا ہمارے بچوں کو خوش رکھیں, اور اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کے مشکل وقت میں صبر اور اسٹرینتھ دیں, اور جن جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت نہیں دی, اللہ تعالیٰ ان سب کو اولاد کی نعمت سے نوازیں. آمین ثم آمین. سو چلیں جی, ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ vlog میں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں. مجھے رایت کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.